السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ناظرین، اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، آج اس پر ہی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی، جو شاہ محمود قریشی صاحب کو سنائی گئی، اس کے لیے عدالت نے کچھ ایکسٹرا ٹائم کام کیا، پہلے 14 گھنٹے، پھر اس کے بعد دیکھنے میں یہ مل رہا تھا کہ شاید الیکشن سے پہلے ان دونوں کو جیل میں ڈالے رکھنا ہے، یا خان صاحب کو خاص طور پہ کہ اتنا جلدی یہ کیس آگے چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی کیس میں یا سائفر کے کیس میں یہ اندر جائیں اور ان کو سزا سنا دی جائے۔ دو کہ اب یہ کیس اس طرح کا ہے کہ جس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آگے ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو جائے گا، اپیلیں بھی ابھی باقی ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، شاید یہ کم بھی ہو جائے، اس چیز کی کوئی خاص گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ کیس اس طریقے سے آگے لے کر گئے، عوام اور دیکھنے والے بھی بے وقوف نہیں تھے کہ کیا کیا جا رہا ہے، عوام کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک خان صاحب کی اگر بات آتی ہے تو وہ چیز بھی ڈسکس کرنے والی ہے کہ سائفر ایکچولی ہے کیا۔ جب بھی کوئی اور کنٹری کوئی بھی آپ کو ایک میسج بھیجتی ہے تو وہ سیکرٹ لیٹرز میں ہوتا ہے، جس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں، اور اس کی پھر کاپیز جو ہیں وہ آگے ریلیونٹ اداروں میں بھیج دی جاتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں یہی سائفر آیا، اس میں جو لیٹر تھا اس کے اندر جو باتیں تھیں ان کو ڈی کوڈ کیا گیا، اور ڈی کوڈ کرنے کے بعد ان کو مختلف محکموں میں مختلف جگہوں پہ بھیج دیا گیا۔ ایک کاپی جو ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس چلی جاتی ہے، ایک کاپی جی ایچ کیو بھیج دی جاتی ہے، انٹیلیجنس کے آفس بھیج دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سیکرٹ آفیشل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اگر ان سیکرٹ ڈاکیومنٹس کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو عام پبلک سے نہیں کی جا سکتی، اور یہ تو حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیونکہ آفیشل ڈاکیومنٹس کبھی بھی باہر ریلیز نہیں کیے جاتے۔ اب خان صاحب کی جب حکومت جا رہی تھی، اس سے چند روز قبل انہوں نے ایک جلسہ کیا اسلام آباد میں، اور اس جلسے میں انہوں نے یہ جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا یہ لہرایا اور کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی امریکہ کی جانب سے، ٹھیک ہے، اور وہ میری حکومت گرانا چاہتے ہیں، یہ سازش ہے حکومت کی جانب سے۔ اس ٹائم پہ ناظرین، اگر کوئی بھی آئے، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حکومت نہیں بولتی، نہ بات کرتی ہے، اور کیونکہ ساتھ چلنا ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی اچھی تھی، تو جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ان کی اچھی تھی، تو انہوں نے ان کو تو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، لیکن انہوں نے امریکہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ، ایزی ٹارگٹ سمجھا کہ چلیں امریکہ ابھی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور میں اپنی حکومت ایسے بچا سکتا ہوں، تو انہوں نے یہ چیز لہرا کے یہ بات کر دی۔ لیکن پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ آہستہ آہستہ جیسے پھر جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ پاس آ رہی تھی تو یہ بھی آہستہ آہستہ کھلتے گئے، انہوں نے ان کو بھی تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور پھر آہستہ آہستہ بناتے رہے۔ انہوں نے مین وائل یہ بھی کیا کہ شاید ان کو ایکسٹینشن مل جائے، تو انہوں نے کہا کہ اگلے 1.5 سال جب تک ہماری حکومت ہے تو جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن پھر جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن تو نہیں دی گئی، جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے، جب ان کی کمانڈ سٹارٹ ہو گئی، ان کا سسٹم، ان کا سلسلہ شروع ہوا یہاں پہ، تو انہوں نے باقاعدہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جنرل باجوہ صاحب کو، اور پھر یہ چیز آگے لے کر چلے۔ خیر، ایک یہ سیاسی سٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، سیاسی داؤ پیچ کہہ سکتے ہیں، یہ انہوں نے چلے، جس کی وجہ سے ملک گندا ہوا، ادارے گندے ہوئے، آپ کی پولیٹکس گندی ہوئی، بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ پھر اس کے علاوہ جو آپ کا ایک آفیشل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، آپ اس کو پولیٹیکل پرپس کے لیے، اپنے ذاتی پرپس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، سزا بنتی ہے، ایک چیز ہے جس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ نے اس کو کیوں لہرایا، کیوں آپ اس کو سامنے لے کر آئے، کیوں آپ نے اس کے اوپر سیاست کرنا چاہی، لیکن سزا 10 سال کی یہ نہیں بنتی۔ یہ جو 10 سال کی قید بامشقت کی بات کر رہے ہیں، سننے میں تو یہی آ رہا تھا کہ جو لائرز وغیرہ ہیں، جو لیگل کارروائی ہوتی ہے، وہ تقریباً 1 سے
2 साल के बीच में होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा नहीं हुआ, 10 साल की कैद सुनाई गई। खैर वो अब अपील करेंगे, वो हायर कोर्ट्स में जाएंगे और उन कोर्ट्स में जाके वो अपील अगर उनकी सुनी गई, बेहतर हुआ तो और भी बहुत सारे मुकदमात हैं जिनके फैसले आने हैं। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत जल्दी जल्दी हुई। हमें देखने में यही मिल रहा था कि इलेक्शन से पहले पहले खान साहब को सजा सुनानी थी, वो उन्होंने सुना दी कोर्ट्स ने हमारी। उसके अलावा मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना बड़ा जरूरी था, बड़ा फैशन बन चुका है। यानी कि पहले शहबाज शरीफ साहब भी हमें स्टूडेंट्स के साथ एक मीटिंग करते हुए मतलब एक मीटिंग करते हुए उनके साथ उनके क्वेश्चन आंसर्स करते हुए उनके सवालात के जवाब देते हुए दिखाई दिए। और एक पॉजिटिव जेस्चर जाता है एक पॉलिटिकल लीडर की जानिब से कि वो यूथ को सामने लेकर आ रहा है, दो कि जिसमें हमारी देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी वीक है, वो इंटरेक्ट नहीं करती, हुकूमत में भी सीटें नहीं देती। हमने पहले भी बात की पिछले व्लॉग में कि तकरीबन 30 पीसी इन्होंने टोटल सीट्स दी यूथ को, जो कि बहुत कम है। वही बुजुर्ग लोग हैं जिनको आजमाया हुआ है, एक जमाने से इनके साथ चलते आ रहे हैं। तो फिर अब जिस टाइम पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तब्दीली की बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं, सियासत में तब्दीली की बात कर रहे हैं, नई सोच की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने मंशूर में भी ये चीजें रखी हैं कि अब वो पुरानी सियासत नहीं रहेगी। तो उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया और मेन चीज जो थी उसमें डिस्कस करने वाली वो ये कि एक स्टूडेंट ने ये बात की कि अब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो अफराद हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने हाथों में डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो आखिरकार ये क्या वजह है, आप इसको जब हुकूमत में आएंगे तो कैसे टैकल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो उनका ये कहना था कि टेक्निकल जो नॉलेज है, जो टेक्निकल अवेयरनेस है, वो स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए। मैं जब वजीर खारजा था तो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उनके पास यूथ नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज के पास यूथ नहीं है, तो उनको जो यूथ है उसकी जरूरत भी है। तो जब वो डिमांड करें, हम इतने टेक्निकली साउंड हो कि जब वो डिमांड करें तो हम अपने यूथ को उधर यूटिलाइज कर सकें, बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा क्योंकि बाहर से पैसे भी आएंगे और यहाँ पे यूटिलाइज भी उसको किया जा सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा कि यूथ को यूटिलाइज करना है, उनको स्किल्स देनी है, उनको नॉलेज देना है ताकि आने वाले वक्तों में यूथ को यूटिलाइज किया जा सके। क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो रहा है उन सब के लिए, उन सब जवानों के लिए जिनके हाथों में डिग्री है, जिनके पास डिग्री है, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मजीद बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें।